entering FECFESCON into the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. We invite you to experience education in a faith Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to those at Malakpet and Tolichopi, with NEET and IIT JEE mains integrated coaching. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی ایک مشہور شعر ہے کہ مسجد تو بنا ڈالی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ناظرین اکرام، اسی طریقے سے آج کچھ مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے۔ رمضان میں نمازیوں کی تعداد جو ہے کافی زیادہ ہوا کرتی تھی، آج تو جو ہے صرف انگلیوں پہ ہم گنا کرتے ہیں، انگلی پر ہم گن کے بتا سکتے ہیں کہ آج جو ہے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے مساجدوں میں، اور مساجد کے ذمہ دار بھی ہمارے جو ہے صرف رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ جوش جذبے میں آتے ہیں، غیر رمضان میں ہمارے مساجد کے ذمہ داروں کے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ غیر رمضان میں ہم مساجدوں کے اندر تفسیر قرآن نہیں کیا کرتے، بس کچھ دیر ایک عادتاً ہم جو ہے فجر یا عصر کے بعد جو ہے 5 منٹ یا 10 منٹ تفسیر قرآن کر لیے تو بس وہی بہت بڑا کافی۔ مسجد میں آپ تفسیر رکھیے، روز جو ہے تفسیر امام صاحب سے کہیے کہ آپ تفسیر قرآن کی تفسیر جو ہے آپ پڑھا کریے، قرآن کی تفسیر آپ پڑھ کر جو ہے امت کو جو ہے سنایا کریے۔ رمضان میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ نمازیوں کی جو تعداد ہوا کرتی تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مسجد کی گیٹ تک جو ہے نمازیوں کی جو ہے تعداد ہوا کرتی تھی، آج ہم دیکھتے ہیں تو صرف جمعے کے دن جو ہے وہ تعداد ہمیں نظر آتی ہے، باقی پتہ نہیں کہاں سو رہے ہیں مسلمان، پتہ نہیں کہاں پر جو ہے خواب غفلت کی، کون سے خواب غفلت کی نیند میں سو رہا ہے مسلمان آج کا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی لوگوں کو جو ہے مرچیاں لگ جاتی ہے کہ بھائی آپ جو ہے ہمیشہ جو ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ میں صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ نہیں کرتا ہوں، میں ان لوگوں کو یہ کہتا ہوں جو نمازوں سے دور ہے، جو اللہ کے گھر سے دور ہے، جو تلاوت قرآن سے دور ہے، جو سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ رات میں 1:30 2 بجے تک سڑکوں پر جو ہے تماشا کر رہے ہیں، سڑکوں پر طوائف کی طرح جو ہے ناچا جا رہا ہے، بارات کے نام پر، بینڈ باجا کے بارات کے نام پر طوائف کی طرح مجرا کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب اسی کے اگلے دن کی جب فجر کی نماز کا وقت جب آتا ہے تو ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات آپ سب کو کہہ رہا ہوں، بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ، بڑے ہی ادب کے دائرے میں آپ کو یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ ایک صف بھی مکمل نہیں ہو رہی ہے آج کل۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے۔ پہلے تو جو ہے بوڑھے بزرگ جو ہے ہمارے آ جایا کرتے تھے، اب تو بیچارے اللہ ماشاءاللہ وہ بھی جو ہے مسجد سے شاٹ ہو چکے ہیں، وہ بھی مسجد سے جو ہے دوری اختیار کر چکے ہیں۔ وہ شاید ان کے پیروں میں یا گھٹنوں میں درد ہوگا، وہ کچھ بیچارے بیمار ہوں گے، اسی لیے نہیں آ کرتے۔ لیکن جوانوں کو کیا ہو گیا؟ ارے وہ کس قوم کی ہم بات کر رہے ہیں، کس قوم کے، کس مسلمان کی ہم بات کر رہے ہیں؟ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے یہ جو وقف بل جو ہے اس کے خلاف ہم ہمارا پروٹیسٹ جاری رکھیں گے، ہم مساجدوں کی حفاظت کریں گے، ہم مدارسوں کی حفاظت کریں گے، ہم اگر کوئی ہمارے شریعت میں مداخلت کرے گا تو ہم اس کو مداخلت کرنے نہیں دیں گے، ہم گستاخ رسول کو جو ہے ہم کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ہم تو یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، ہم مساجدوں کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، ہم کو بستر سے اٹھ کر مسجد جا کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تو کیا ہم مساجدوں کی حفاظت کریں گے؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جو ہے، جو انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کی دنیا میں سب سے پہلی یہ سزا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نمازوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جو انسان قرآن نہیں پڑھتا تو دنیا میں اس کی سب سے پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے۔ جو انسان دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دعا مانگنے کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے۔ آج ہم لٹ چکے، آج ہم برباد ہو چکے، آج ہم جو ہے رسوا ہو چکے ہیں زمانے کے سامنے، لیکن اللہ ماشاءاللہ پھر بھی ہمارے اندر غیرت نہیں جاگی، پھر بھی ہم وہی ہمارا طرز عمل ہے، وہی ہمارا زندگی جینے کا سلیقہ ہے۔
وہی راتوں میں 2-2 بجے تک گھروں کے باہر بیٹھنا، ہوٹلوں میں وقت گزارنا، پان ڈبوں کے پاس کھڑے ہو کر وقت گزارنا، آوارہ گردی کرتے رہنا، اور فجر میں اٹھنا نہیں. فجر میں ہم سے اٹھا نہیں جاتا، لیکن اللہ ماشاءاللہ 2-2 بجے تک جو ہے امت کا جوان روڈوں پر مل جائے گا آپ کو. ارے دیکھیے، غیروں سے سیکھیے. آج جو ہے غیر 9 بجے 10 بجے بہت ہو گیا، 11 بجے کے بعد اپنے گھروں میں ملیں گے، اپنے گھروں میں 11 بجے کے بعد ملتے ہیں. لیکن ہماری بے بسی، ہماری بے غیرتی یہ ہو چکی ہے مسلمانوں کی، کچھ ایسے لوگوں کی، کہ ہم جو ہے 2-2 بجے رات تک جو ہے محفلیں سجایا کرتے ہیں، محفلیں سجایا کر رہے ہیں. مساجد کے ذمہ داروں سے میری گزارش ہے ان سے کہ اپنے مساجدوں میں تفسیر قرآن کا نظم شروع کیجئے، اپنے مساجدوں میں تفسیر قرآن کا نظم شروع کیجئے. ہوش میں آئیے مساجد کے ذمہ داروں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہوش میں آؤ. جنازے شان سے اٹھیں گے، لیکن قبر میں حساب جو ہے سخت ہو جائے گا. ایسے لوگوں کے جنازے بڑے شان سے اٹھیں گے کہ فلاں مسجد کے ذمہ دار ہیں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ قبر میں جو ہے حساب بڑا سخت ہو جائے گا. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہم کو نمازوں کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف ہم کو جانے کی ضرورت ہے، تلاوت قرآن کی ضرورت ہے. صرف رمضان میں ہی نماز فرض نہیں ہے. نماز تو جو ہے سال کے 12 مہینے آپ کو آپ کی جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آخری وقت تک آپ کو جو ہے نماز پڑھنا ہے. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. اگر آپ نماز جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو آپ یاد رکھیے، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت جو ہے ایمان کی دولت آپ کے دل سے چھین لے گا، کلمے کی نعمت چھین لے گا. اور بالکل یہ ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ جب انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے کفر میں مبتلا ہوتا ہے. اور جب انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، تو یقیناً کلمہ تو کہاں ملے گا، کلمہ مل نہیں سکتا. آج جو ہے میں کہتا ہوں تو لوگوں کو بات بری لگتی ہے، لیکن حقیقت میں حقانیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج ہم جو ہے تماشا کر رہے ہیں روڈوں پر، رات میں 2-2 ڈھائی بجے تک، 3-3 بجے تک. میں دیکھتا ہوں فجر کی نماز میں جب جاتا ہوں اپنے گھر سے نکل کر مسجد جب جایا کرتا ہوں، تو لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ جب میں مسجد جا رہا ہوں تو لوگ جو ہے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، شادی خانوں سے اپنے گھر کو جو ہے جا رہے ہوتے ہیں. ارے میرے بھائیوں، رات پوری اسی وقت میں، اسی چیز میں، اسی بیکار کاموں میں گزار دی. کم سے کم فجر تو پڑھ لو میرے بھائی، میری بہنوں، فجر تو پڑھ لو، فجر پڑھیے. نمازوں کو تو آپ جو ہے نمازوں کی تو پابندی کیجئے. نماز کے وقت کی آپ حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی حفاظت کرے گا. آپ نماز کا مذاق بناؤ گے، آپ قرآن کا مذاق بناؤ گے، قسم اللہ کی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کا مذاق بنا کر رکھ دے گا. جتنی باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے عمل کے میدان میں استقامت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Entering Techfestcon into the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. We invite you to experience education in a faith Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to those at Malakpet and Tolichopi. With NEET and IIT, JEE mains, integrated coaching, equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-the-art fine flats and high-tech computer lab. خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.